آپ کے لحاظ سے جو میں پرٹیکولرلی بینگ اسٹوڈنٹ یا فیمیل آپ میں زیادہ بیٹھی ہوئی ہیں کہ کمیونیکیشن اتنی زبردست چیز ہے کہ جب آپ کے پاس ڈگری ہوتی ہے آپ اس کو کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہو, آپ جس بندے کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہو رہا ہے آپ اس کو اپنا نالج کیسے کنوے کرتے ہو. اس لیے کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر کہ تھیوری کے نالج کی بجائے اپنے آپ کو ہینڈز آن ٹریننگ کے اندر پرفیکٹ کرو. جتنا ہینڈز آن ٹریننگ آپ کی پرفیکٹ ہوگی, آپ جب کسی کو انٹرویو دے رہے ہوگے, کسی کے سامنے بیٹھ رہے ہوگے, تو آپ کے سامنے وہ ریل پوری چلے گی, آپ اس کو بیان کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا. تو کہتے ہیں کہ جب آپ نے سیلف ایکسپلور کرنا ہو, ایک تو میں نے آپ کو آئسولیشن بتایا, دوسرا کہتے ہیں میڈیٹیشن کرو. میڈیٹیشن جسے ہم مراقبہ کہتے ہیں, یس, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کے کیا کرتے تھے, غور و خوض کرنا. غور و خوض ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ ان ویری امپورٹنٹ لائف اسکل. اس میں آپ اپنی خود احتسابی کرتے ہو. آپ کو پتا آج آپ نے 5 نمازوں میں سے کون سی نماز چھوڑی ہے, آج آپ کو پتا فجر کے وقت اٹھے تھے کہ نہیں اٹھے تھے, یار آپ روٹین میں قرآن پاک پڑھتے تھے یا ترجمے کے ساتھ پڑھتے, واٹ ایور کوالٹیز یو ہیو ان یور سیلف, آپ نے وہ کی کہ نہیں کی. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جب دنیا کے کئی ایسے ملک جہاں پر کہتے ہیں کہ ٹیچنگ کے لیے لائسنس ملتا ہے میڈم, جس کے اندر فن لینڈ کی مثال دی جاتی ہے, جاپان کی مثال دی جاتی ہے, کوریا کی مثال دی جاتی ہے, کہ وہاں پر ویپن کا لائسنس آسانی سے مل جاتا ہے, لیکن اسکول ٹیچنگ کا باقاعدہ آپ کو لائسنس لینا پڑتا ہے. اس میں فرق ہے, جیسے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ایک ایلیمنٹری ہوتا ہے, پھر وہ کنڈر گارڈن ہوتا ہے, پھر پلے گروپ ہوتا ہے. ان والے بچوں کے اندر ٹیچر کی پرسنالٹی اسٹرینتھ دیکھی جاتی ہے. پرسنالٹی اسٹرینتھ سے یہ مراد ہے کہ when she or he will enter into the class, بچے اس کی شکل دیکھ کے ڈر تو نہیں جاتے بھی, اس کی پرسنالٹی کے اندر ایسی اسٹرینتھ ہے کہ بچے اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کے اوپر لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. ہمارے یوں کہ یہاں کے نہ کوئی ایسا ادارہ ہے, نہ پر یہاں کوئی ایسی چیز ہے, ہم کسی کو ایسی باتیں بتاتے نہیں ہیں. کسی جگہ میں پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ UET میں یا کسی اور یونیورسٹی کی مثال دی جا رہی تھی کہ وہاں پر انٹرپرینیورشپ پڑھانے والے بندے نے خود کبھی ساری عمر کام نہیں کیا ہوتا. انٹرپرینیورشپ کہ جس نے خود بزنس نہیں کیا ہوا وہ مجھے یا آپ کو کیا بزنس سکھائے گا. تو یہ بڑی شدت سے ہمیں ان چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی لائف کے اندر ایسی اسکلز لے کر آئیں جو کہ آنے والے دور میں ہو. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ میں بتا رہا ہوں کہ آپ کی سیلف اسیسمنٹ ہے. ہر ایک کو پتا کہ میں کس میں اچھا ہوں, کس میں اچھا نہیں ہوں. جب اب تک آپ اس کے اوپر غور کرتے ہیں, اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو سارے راستے, ہمارا کوئی نظام سسٹم ایسا نہیں کہ ہم اپنے راستے خود بنا سکیں. یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے. مگر ڈگری لی ہو, وی آر اگین ڈیپینڈنٹ. ہم نے لائف میں کیا کرنا ہے, پھر امی کہیں گے, ابو کہیں گے, بھائی کی منت کریں گے, ماموں کی کریں گے, اوتھے لوا دے, اوتھے لوا دے. ہوتا ہے ایسے, ہم سب کی لائف کے اندر ایسے ہیں. تو وائی ناٹ ٹو اسٹارٹ فرام ٹوڈے. دس از دا ٹائم, دس از دا رائٹ ٹائم آف یور لائف, جس کے اندر آپ ان چیزوں کو سوچیں اور ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کے اندر صلاحیتیں ہیں. بس بولا جاتا ہے سیلف کور. سیلف کور سے یہ مراد ہے کہ دیر آر سرٹن پرماننٹ ٹریٹس ان ہیومن بینگس. ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی اچھے ہوتے ہیں. وہ اچھے ٹریٹس کو لے کے جب آپ چلتے ہو تو آپ ڈریم شفٹ اور شیپ شفٹ, یہ 2 لفظ بولے جاتے ہیں. ڈریم شفٹ یہ خواب وہ والے نہیں جو آپ رات کو دیکھتے ہو, یہ دن کو دیکھنے والے خواب, کہ آپ اپنے, ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے مطلب غریب رہنا. آپ ایک سوچ ہے, اپنی سوچ کو کہتے ہیں نا بڑا کرو کہ غریب آپ نہیں رہنا ہے. 2 مرلے کا گھر آپ کے نصیب میں ہی ہے, آپ نہیں اچھے گھروں میں جا سکتے, آپ کے امی ابو جو اچھی گاڑی نہیں لے سکتے. لیکن جب آپ اپنی سوچ کو چھوٹا رکھو گے تو آپ کی اپروچ بھی چھوٹی ہوگی, لیکن جب سوچ بڑی ہوگی تو آپ کی اپروچ بھی بڑی ہوگی. تو بڑے بڑے وہ جسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈریم شفٹ, کہ اپنے خواب کو تبدیل کرو. شیپ شفٹ یہی جس کی میں نے آپ کو مثال دی کہ آپ بھی اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہو. ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی کوالٹی ہے, اپنی اس کوالٹی کو ڈے بائی ڈے, میں اپنی کسی پچھلی ویڈیو میں نے کہا تھا 1% امپروومنٹ کرنا شروع کر دو ڈیلی. 1% تو سال میں 365 دن ہوتے ہیں. 365 دن میں لک ویئر یو ول بی اسٹینڈ اوور, کہ آپ کہاں پر کھڑے ہو گئے. تو گرومنگ کے لحاظ سے اپنی اسیسمنٹ جو ہے, کیونکہ ہمارے یہاں پہ کوئی ادارہ نہیں ہے. باہر کی دنیا کے اندر لوگوں کو بلاتے ہیں, ان کو ہائیلی پیڈ کرتے ہیں, وہ ان کے بعد وہ ان کو ٹریننگ دیتے ہیں, ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. ہمارا انفارچونیٹلی یہاں پر کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو ہمیں یہ والی باتیں بتائیں. تو ہم نے اپنی اسیسمنٹ جو ہے وہ خود کرنی ہے. اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا, ہر بندے کے اندر ایک کوئی نہ کوئی کوالٹی ہوتی ہے. اپنی ان کوالٹیز کو دیکھتے ہوئے جاب کی کوشش نہ کرو, دینے والے بنو. وہ مدر تریسا نے ایک بڑا فکرہ کہا تھا, دنیا کے اندر جتنے بھی عظیم آدمی تھے, they were all givers not takers.
وہ دینے والے تھے. تو جب آپ کی سوچ دینے والی ہوگی تو پکے راستوں پہ بھی پکڈنڈیاں آپ جو ہے وہ خود بنا لیں گے. اپنی ڈگری کے ساتھ اپنی کمیونیکیشن, اپنا نالج, اور یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائیں گے, اٹھنا بیٹھنا, اور کوئی نہ کوئی لائف کے اندر رول ماڈل ضرور بنائیں. رول ماڈل ایک ایسی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو کہ لائف کے اندر آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی. وہ رول ماڈل آپ کے امی ابو بھی ہو سکتے ہیں, وہ آپ کے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں, وہ آپ کے ماموں بھی ہو سکتے ہیں, وہ آپ کو کوئی ٹیچر بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کو فرینڈ بھی ہو سکتا ہے. ان کو کوٹیشنز ان کی یا ان کے بارے میں جو آپ کی ایک رائے ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر رکھیں. یہ چیزیں میں نے مطلب آئی ایم ناؤ 60 ناؤ, لیکن میں آج بھی کہتا ہوں, عام طور پہ 50 کے بعد کہتے ہیں کہ بندے کو کوئی بات کہی ہے نا, وہ کہتے ہیں بڑی ہنسیاں گلاں سنی ہیں, نہیں ہوتی تبدیلی. کئی دفعہ وہ مجھے قاسم علی شاہ کی ایک بات یاد آ رہی ہے, وہ کہتے ہیں مجھے کسی نے کہا کہ جی آپ اتنی ٹریننگ کرتے ہیں بندے تبدیل ہوتے ہیں, انہوں نے کہا حج کر کے بھی تو کئی تبدیل نہیں ہوتے. تو یہ کوئی بات نہیں ہے, آپ اپنے تئیں کوشش کرتے رہو, کوشش کرنے کہ دس از دا رائپ ایج آف یور لائف, جس کے اندر تبدیلی متوقع ہو سکتی ہے ڈیو ٹو یور بگ ڈریمز اینڈ بگ شفٹ, کہ آپ نے بھی اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ آگے لے کر چلنا ہے. تو جب آپ اس عزم کے ساتھ دنیا میں آئیں گے, لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کریں گے, اپنی صلاحیتوں کے اوپر آپ کو یقین ہوگا. یقین ہونا بڑا ضروری ہے. اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو وہ بڑی پرانی مثال آپ نے سنی ہوگی نا, کہ کسی نے کہا کہ اس کو آج تمہیں موت کی سزا دینی ہے, تمہیں سانپ سے کٹوایا جائے. تو سانپ کی بجائے صرف انہوں نے پن چبوئی, وہ پن کے چبونے سے مر گیا, تو اس کے ذہن میں تھا کہ مجھے سانپ نے کاٹا ہے. تو اگر آپ کا یقین ایسا ہوگا تو پھر آپ لائف کے اندر آگے بڑھ جاؤ گے. اور اس کے بعد جو لائف سکل کی ہم بات کرتے ہیں, جس میں بیہیویئر کی میں بات کرتا ہوں, بیہیویئر کے اوپر کہتے ہیں کہ جس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ نے آئی کیو کا ایک لفظ سنا ہوگا, اور ایک ای کیو ہوتا ہے. ای کیو کس کو پتا؟ ایموشنل. سب سے زیادہ دنیا کے اندر اس کے اوپر کام کر رہی ہے. جس کو ای کیو کنٹرول کرنا آ گیا اس کو ایوری تھنگ کنٹرول کرنی آ گئی. وہ لفظ بولا جاتا ہے نا, سیلف کنٹرول از مور انڈسپینسیبل دین گن پاؤڈر. جس نے غصے کے اوپر قابو پا لیا اس نے ساری زندگی اپنے اوپر کر لیا. اور اس کے لیے وہ 3-4 باتیں بتاتے ہیں کہ شکر گزاری اور ایموشنل کے پوائنٹ آف ویو سے غصے کے اوپر کہتے ہیں 3 جگہ کی وزٹ کر لیا کرو. ایک اس میں جیل کہتے ہیں, اور ایک ہاسپٹل کہتے ہیں, اور دوسرا تھانہ کچہری کہتے ہیں. کہتے ہیں جس کو یہ ہے نا کہ اللہ نے میرے نہ کی تھا, یہ میرے ماں پیو نے میرے لیے کی تھا, اس کو کہتے ہیں 4 جگہ کی وزٹ کرا دو. کہ ہسپتال میں کسی کی ٹانگ وہ رسے کے ساتھ بندھی اوپر نظر آتی ہے نا, تو پھر وہ اپنی ویلیو نظر آتی ہے. وہ مولانا رومی کا ایک واقعہ نا, کہ جوتے پھٹ گئے تو پاؤں سے خون رس رہا تھا, تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو شکایت کے انداز میں کہا کہ کم از کم مجھے جوتے ہی لیتا. تو آگے گئے تو ایک بندے کے پاؤں ہی نہیں تھے. تو یہ چیزیں ہمیں وہ چیزیں بتاتی ہیں کہ ہمیں حال میں جو آج کا دیکھو سب سے بڑی شکر گزاری کیا ہے. اگر ہم میرے سے کو پوچھے, آج ہم سارے زندہ ہیں, سارے زندہ ہیں. آج یہ کتنی بڑی شکر گزاری ہے. لیکن ہمارے کسی کے ذہن میں یہ چیز آتی نہیں, وہ ٹیک اٹ گرانٹیڈ, اٹھنا ہی سی. لیکن آپ دنیا میں دیکھیں, ہو سکتا ہے ہزاروں نوجوان جو آج نہ اٹھے ہوں. اسی طرح یہ صحت کے حوالے سے, اس کے حوالے سے, غصے کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جیل کی وزٹ جو ہے یوتھ کو ایک دفعہ زندگی میں ضرور کرنی چاہیے. اور وہاں پر قتل کے مجرم کو کہتے ہیں, دیکھو وہ آپ کو بتائے گا کہ 12 سیکنڈ کا تھا صرف غصہ, جس میں نے دڑ 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 کر کے تو مار دیا, اور آج میں ساری عمر پچھتاتا ہوں. اور تو نے اس کو کیوں مارا؟ انہیں میری بہن کو گالی کڈی سی. آج بہن ملنے آتی ہے, ہزاروں گالیاں کھا کے تو جیل تک اس کے پاس پہنچتی ہے. کہتا آج میں جب وہ دیکھتا ہوں تو مجھے آتا ہے کہ یار اس وقت وہ میں گالی اگر برداشت کر لی ہوتی, تو آج میری بہن جب مجھے ملنے آتی جیل میں مہینے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ, کتنے مروں سے گزر کے آتی, کتنی گندی نظریں اس کے اوپر پڑتی ہوں گی, لوگ کیا کر ریمارکس دیتے ہوں گے. تو وہ اگر میں ایک گالی آج برداشت کر لیتا تو ایموشنل انٹیلیجنس از سو امپورٹنٹ ان دا لائف. اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ, اور اس کو باقاعدہ اپنے گھر کے سامنے کے لکھ کے رکھ لو کہ غصہ نہیں کرنا. یہ تمام کہتے ہیں برائیوں کی جڑ ہے. ہمارے حدیث بھی ہے کہ جب کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ تو لیٹ جاؤ. لیکن آج کل کی دنیا کے اندر میں جو ایڈوائز کرتا ہوں کہ اس جگہ کو چھوڑ دو, اس ماحول کو چھوڑ دیا کرو. اگر گھر میں کبھی بہن بھائیوں کی ہو جاتی ہے, کوئی رشتہ داروں کو ہو جاتے ہیں, آپ اس ماحول کو چینج کر لیں. اس ماحول کو جب آپ چینج کرتے ہیں تو آپ اس بیماری سے جو اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. تو لائف سکل میں سب سے زیادہ جو آج کل کام ہو رہا ہے وہ بیہیویئر کے اوپر ہو رہا ہے, اور اس کے بعد یہ والی بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ غصے کے اوپر